السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہمارا سبق ہے فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی مجہول آپ نے اوپر پڑھا فعل کی تقسیم میں کہ فعل معلوم بھی ہوتا ہے اور مجہول بھی ہوتا ہے۔ تو آج فعل ماضی مجہول کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ آج آپ کو جو سبق بتایا جائے گا کہ ماضی مجہول بناتے کس طرح ہیں، ماضی مجہول بناتے کس طرح۔ تو یہ فعل جو ہے ماضی مجہول یہ ماضی معروف سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب جو فعل معروف کا ہے اس کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، اس کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور آخر سے پہلے کسرہ دے دیں اگر کسرہ نہ ہو، اور باقی جتنے بھی حرکت والے حرف ہیں سب کو پیش دے دیں اور ساکن حروف کو ساکن ہی دے دیں۔ جیسے دیکھیں کاتبہ یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ کاتبہ فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اب اس سے آپ نے بنانا ہے فعل ماضی مجہول، تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا آخری حرف دیکھیں، آخری حرف با ہے تو با کو اس کی حالت پر رہنے دیں۔ با سے پہلے دیکھیں زیر ہے، تا پہ زیر نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے تو اس کو کسرہ یعنی زیر دیں، ٹھیک ہے، زیر دی کیا بنا کاتبہ، ٹھیک ہے۔ اب کاف رہ گیا ایک حرکت والا حرف، اس کو آپ نے پیش دے دی تو کوتبہ بنے، اسی طرح سمیہ سے سمیہ۔ آگے دیکھیں اکتسبہ، اب اکتسبہ با کو آخری حرف کو با پہ زبر فتح ہی رہنے دیا، سین آخر سے پہلے تو اس کو آپ نے کسرہ دیا یعنی زیر دی، اور باقی حرکت والا حرف بچا تا اور الف اس دونوں کو پیش دے، اور کا ساکن ہے تو اس کو ساکن ہی رہنے دیا، اکتسبہ بن گیا۔ باقی صیغے بنانے کا وہی طریقہ ہے جو ماضی معلوم، جیسے مثال کے طور پر نصارہ سے نصیرہ بن گیا تو آگے الف لگا دینے سے تثنیہ، واو لگا دینے سے جمع، تا ساکن لگا دینے سے واحد مؤنث غائب، اسی طرح یہ سارے صیغے آپ بنا سکتے ہیں۔ طریقہ کار کل آپ نے سمجھ لیا ہے، وہی طریقہ کار آپ نے ادھر استعمال کرنا۔ ایک فائدے کی بات ادھر لکھی ہوئی ہے، ثلاثی مجرد ماضی معروف کا دوسرا حرف مفتوح مکسور اور مضموم تینوں طرح سے، لیکن ماضی مجہول کا دوسرا حرف ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ ماضی مجہول کا دوسرا حرف ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ وزن کرتے وقت فا عین لام، تو عین کلمے پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں ماضی معروف میں، ماضی معروف میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکیں۔ تو ادھر جو دوسرا حرف لکھا نا، دوسرا حرف سے مراد عین کلمہ ہے، دوسرا حرف سے مراد اگر اس سے دوسرا حرف سے مراد حرف لے تو دیکھیں اکتسبہ میں تو وہ ساکن ہے، لیکن افتعیلا اکتسبہ کس وزن پر ہے؟ افتعیلا، الف کے وزن پہ الف، فا کے وزن پر کاف، تا کے وزن پر تا، اور عین کے وزن پر سین ہے، تو سین آپ نے دیکھ لیا کہ مکسور ہے۔ پھر سمجھے ثلاثی مجرد ماضی معروف کا دوسرا حرف مفتوح ماضی معروف، پہلے معروف کو سمجھے پھر مجہول کو سمجھے۔ جو آپ نے پہلے ماضی معروف پڑھا تھا تو آپ نے اس کو پڑھا تھا کہ فعلا، فعیلا اور فعولا تینوں طرح پڑھتے تھے، لیکن ماضی مجہول جو اب پڑھ رہے ہیں اس میں فعیلا ہی پڑھا جائے گا، اس میں عین کلمہ پر تینوں حرکتیں نہیں آئیں گی، صرف ایک حرکت آئے گی اور کسرہ حرکت، وہ حرکت کیا ہے؟ کسرہ۔ ماضی منفی بنانے کا طریقہ، یعنی مجہول میں منفی یا معلوم میں منفی کیسے بناتے ہیں؟ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، ماضی منفی آپ نے معلوم سے بنانا ہو یا مجہول سے بنانا ہو تو اس کا طریقہ ہے کہ ماضی مثبت کے شروع میں ما یا لا لگا دیں، ماضی مثبت کے شروع میں ما یا لا لگا دیں، تو ما یا لا لگا دینے سے فعل ماضی منفی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی لفظی تبدیلی کوئی اور نہیں ہوتی، صرف نفی کا معنی ہو جاتا ہے۔ ناصرہ کا کیا معنی تھا؟ اس نے مدد کی، اور ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھیں ناصرہ کو معنی مطلب کوئی لفظی تبدیلی اس میں نہیں کی، اس میں تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی تبدیلی ہوتی ہے اور ایک معنوی تبدیلی ہوتی ہے۔
تو ماں نے ناصارہ میں لفظی تبدیلی نہیں کی بلکہ معنوی تبدیلی کی ہے کہ اس کا معنی مثبت سے منفی والا کرتی ہے۔ اچھا، ایک اور فائدے کی بات سمجھے، ادھر کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ماضی مثبت کے شروع میں ماں یا لا دونوں لگا سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ماضی کی نفی ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اکثر ماضی کی نفی ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور لا کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے وہ مضارع کی ہوتی ہے۔ لیکن پہلے بات یہ سمجھیں کہ ماں کے ساتھ ماضی کی نفی اکثر ہوتی ہے، لا کے ساتھ ماضی کی نفی نہیں ہوتی۔ لا کے ساتھ مضارع کی نفی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی لا کے ساتھ آ جاتی ہے، کبھی کبھی لا کے ساتھ بھی ماضی کی نفی کر دیتے ہیں، لیکن وہاں ایک شرط ہے کہ لا تکرار کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ صدقہ یہ فعل ماضی ہے، اور صلی یہ بھی فعل ماضی ہے، تو اب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے فلا صدق ولا صلی۔ اور اگر ماضی اکیلا ہے جیسے ناصرہ یا ضربہ یا سمیہ، تو وہاں صرف آپ ماں کے ساتھ نفی کریں گے، لا کے ساتھ۔